Assalamu alaikum. Welcome to Pink Pakistan Foundation panel discussion. This is a wonderful foundation that has been started by very important people who have been thinking about bringing awareness of breast cancer to Pakistan. We have some very important people with us today sitting in this panel discussion who will be giving you an overview of what this cancer is all about, how important it is, how we can detect it, is there a cure for it? So without further delay, let me introduce you to the president of Pink Pakistan Foundation, Zubaida Qazi. Welcome. Thank you so much. ہمارے ساتھ ایک اور بہت نامور ہستی موجود ہیں. شی از اے ویری ریناؤنڈ breast cancer doctor. She's a surgeon. Welcome, Dr. Faria. Thank you so much for giving your time to us. So I think without any more delays, let me start with this important discussion. یہ جو breast cancer ہے زبیدہ، اگر آپ ہمیں بتا سکتی ہیں کہ یہ جو مرض ہے یہ کس چیز سے منسلک ہے؟ دیکھیے، ہم نان ٹیکنیکل نان میڈیکل ٹرم میں بات کریں گے تو بہت آسان ہو جائے گا سمجھنے کے لیے لوگوں کو کہ بریسٹ میں موجود جو گلینڈز ہوتے ہیں، غدود ہوتے ہیں، ڈکٹس ہوتے ہیں، لوبیولز ہوتے ہیں، ان کے سیلز جو ہیں وہ بہت ایب نارملی بہت تیزی سے بڑھ کر ایک ٹیومر، ایک گلٹی کی صورت اختیار کر جاتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا یہ چاہوں گی کہ بریسٹ کینسر کی جو اسٹیٹسٹکس ہے اب تک کی، کیوں ہم اس کے اوپر اتنی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور اویئرنیس دینا چاہ رہے ہیں، کیونکہ خواتین میں پائے جانے والا، دنیا بھر میں خواتین میں پائے جانے والا نمبر 1 کینسر ہے بریسٹ کینسر اس وقت، جو بہت تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور WHO کے مطابق جو ہے وہ 40,000 سے 42,000 خواتین ہر سال اس بریسٹ کینسر کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں، وچ از اے ہیوج نمبر. جی، تو اور ایک عالمی تحقیق کے مطابق ہر 8 میں سے 1 عورت جو ہے وہ اس مرض کا شکار لازمی اپنی زندگی میں ہو جاتی ہے کبھی نہ کبھی. تو یہ ہمارے لیے بڑی الارمنگ بات ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ سوچیں اور اس کے اوپر کام کریں. اور ایک بات جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ وہ کینسر ہے جو کہ 100% کیوریبل ہے. یہ بھی نہیں کہ انکیوریبل ہو، صرف ہماری نیگلیجنس یا اس کی لیک آف اویئرنیس جو ہے وہ اس کو کیورٹی لیول سے ڈیکریز کر. ڈاکٹر فارید، اٹس ونڈرفل اف یو اسٹارٹڈ دیٹ کنورسیشن. آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا محسوس کرتی ہے عورت یا مرد اگر اس میں اس چیز کا عنصر شروع ہو جائے؟ لیکن سب سے پہلے تو کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ میلس میں بھی ہوتا ہے، لیکن 1% آف دا میلس. ٹھیک ہے، جو علامتوں میں ہوتی ہے اس میں کوئی لمپ فیل ہونا، جیسے کہ اردو میں ہم کہیں گاٹھ محسوس ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے. اکثر ہمارے یہاں کی فیمیلز کیونکہ اپنا خود ایگزامینیشن نہیں کرتی، اویئر نہیں رکھتی ہیں، تو وہ مس کر جاتی ہیں. دوسرے یہ کہ بغل میں گاٹھ محسوس ہونا، یہ اسٹیج پڑ جاتا ہے جو کہ میں آگے آپ کو اسٹیجنگ میں بھی بتاؤں گی. تیسرا نپل سے ڈسچارج، یا تو واٹری ہوتا ہے یا بلڈ اسٹین ڈسچارج ہوتا ہے. چوتھا اوور لائن اسکن، جو اوپر اس کے اسکن ہوتی ہے وہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، یا جب اسٹیج کراس کرتا ہے تو جس طرح یہ اورنج پیل ہوتا ہے اور اورنج کا چھلکا بالکل اس طرح کی ہو جاتی ہے. ہماری ٹرمز میں اسے پیوڈی اورنج اپیئرنس کہی جاتی ہے. نپلز انورٹڈ ہو جاتے ہیں یعنی اندر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ ساری علامتیں ہیں جو کہ ہوتی ہیں، جو کہ ایک فیمیل نوٹس کر سکتی ہے خود، نہیں تو کسی بھی ڈاکٹر سے رجوع کر سکتی ہے. قریبی کچھ فیو پرسنٹ 10 to 20% میں پینفل ہوتا ہے، ادروائز اٹس اے پین لیس لمپ. بالکل پین نہیں ہوتا ہے، پین لیس ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس کی تشخیص جو ہے نا وہ آپ توجہ نہیں دیتے نا، کوئی تکلیف نہیں ہے. دوسرا یہ کہ 4th اسٹیج میں اگر یہ چلا جائے، بہت بڑھ جائے، ہڈیوں میں چلا جائے، جگر میں چلا جائے، تو پھر اس کے علامات آ جاتے ہیں، یا پھر ویٹ لاس کی طرف جانے لگ جاتا ہے پیشنٹ بڑا کریٹیکلی کہ بھائی کیوں وزن گر رہا ہے، بال کیوں اتنے گر رہے ہیں. تو یہ بہت لیٹ اسٹیج میں. ادروائز جو ہے وہ اس میں کمر میں درد، ریڑھ کی ہڈی میں درد، یا بالکل ہلکا سا دھکا لگا، بون فریکچر ہو گئی یعنی بون میں چلا گیا. جگر کا بڑھ جانا سم ٹائمز پریزنٹ کرتا ہے جانڈس کے ساتھ، پیلیا کے ساتھ. کھانسی ہوتی ہے، کف جب لنگس میں چلا جاتا ہے تو کفنگ ہوتی ہے.
اس طرح کے سمٹمس. اور سمٹائمس ہیڈ ایک, سیویئر ہیڈ ایک جب برین میں چلا جاتا ہے. میرا سوال آپ دونوں سے ہے, اس بیماری کو لے کے ہمارے معاشرے میں بہت وہم پایا جاتا ہے. لوگ, اور جس طرح سے آپ نے بتایا, اتنی اینڈ سٹیج پہ لوگ آ کے آپ کے پاس اپنا علاج کرانا شروع کرتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے کہ اتنا زیادہ ریزسٹ کر دیتے ہیں لوگ سمجھنے میں کہ ہم بیمار ہو رہے ہیں اور اس ایریا میں وہ بیماری آ رہی ہے؟ ہماری مڈل یا لو مڈل کلاس کی عورت ہے, وہ آپ دیکھیں تو اس کے حالات, اس کے معاشی حالات, اس کے جو سوشو اکنامک سچویشن ہے وہ ویسی اتنی ڈیواسٹیٹنگ ہوتی ہیں کہ وہ ان سے ہی لڑنے میں بیچاری زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو جہاں پہ صحت جو ہے نا بہت بعد میں آتی ہے, کہ اس پہ بات کرنے میں وہ کہتی ہے کہ میرے باقی مسائل پہلے میں دیکھ لوں تو بعد میں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب عورت کی صحت کے بارے میں بات آتی ہے تو وہ کس سے بات کرے, ایک جھجک ہے, ایک شرم ہے کہ مرد سے بات کیسے کرے, چاہے وہ شوہر ہے تو وہاں پر ایک ٹیبو, ایک ٹیبو ہے نا ہمارے یہاں بریسٹ کینسر, کہ اس سے بات کروں کہیں وہ مجھے اس کے بعد چھوڑ ہی نہ دے, کہیں ڈیورس ہی نہ ہو جائے میری. کتنی ایکسٹریم پہ جا کے اس کو سوچنا پڑتا ہے. باپ سے کیسے بات کر سکتی ہے, بھائی سے کیسے بات کر سکتی ہے, ماں سے بات کر سکتی ہے تو ماں شاید چپ کرا دے کہ بھائی کوئی تکلیف ہی نہیں ہے تو بھی کیا بات کرنی ہے. تو یہ والے مسائل درپیش آ جاتے ہیں. ایک ٹیبو کی صورت میں یہ والی بات ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ اکنامک کنسٹرینٹس بہت زیادہ ہیں. خرچہ کیسے ہوگا, ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, کس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے پتہ نہیں ہے, اور چلے بھی جائیں گے تو اس کے بعد یہ کہ پھر وہ 10,000 آپ کو بتا دے گا ٹیسٹ کرا دیں, آپ کیسے کرائیں گے. تو اکنامک کنسٹرینٹس لے کے بیٹھ جاتی ہے عورت. اس کے بعد یہ کہ اس کی جو ہے وہ, ہم ویسے میں یہ والے ٹیبو تو ہیں, یہ سوشل اکنامک ٹیبو ہیں. سوشل ٹیبو یہ ہیں کہ سب سے پہلے چھوڑو ڈاکٹر کے پاس کیا جانا ہے, پہلے حکیم کو دکھا دیتے ہیں, کسی اور کوئی تعویذ کرا لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس مرض کو صرف بڑھاتی ہیں. تو یہ ایک بہت المیہ ہے ہمارے لیے کہ وہ اس کے مرض کو وہاں لے جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس پہنچتے پہنچتے کافی دیر ہو جاتی ہے. اب دوسری صورتحال کیا میں آپ سے کہوں کہ صحت کے معاملات ہمارے ملک میں ویسے ہی اتنے زیادہ خراب ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ چلیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا, جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو جا کر کے اپنا علاج کرا سکتے ہیں آرام سے, لیکن وہ والا طبقہ جو نہیں افورڈ کر سکتا وہ جائے گا پبلک سیکٹر میں, گورنمنٹ ہاسپٹل میں. اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں ہمارے پاس کتنے ہسپتال ہیں, 4 سے 5. تو صحت کے معاملات ہمارے اوور آل ویسے ہی جو ہیں وہ بہت برے ہیں. جہاں پر آپ بریسٹ کینسر کی بات کریں تو وہ کافی پیچھے رہ جاتا ہے اس حوالے سے. جب میں ڈاکٹر زبیدہ کی باتوں سے اتفاق کرتی ہوں, اور اس کے علاوہ میں چند اور چیزیں جو کہ پریکٹیکل ایکسپیرینس میں نے نوٹ کی ہیں. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, ڈاکٹر تو جو ہے وہ صرف اس کو آپریٹ کرے گا, چیرا لگائے گا یا نشتر لگائے گا, اور اس سے یہ مرض اور پھیلے گا. اور لفظ کینسر جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیتھ سینٹینس کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ نا, جو کہ حکیم یا ہومیوپیتھ یا مطلب ڈفرینٹ روحانی علاج کرنے والے وہ مریض کو کیا تسلی دیتے ہیں کہ یہ اپنا پکے گا اور پھر یہ پورا جڑ سے ریموو ہو جائے گا. دیٹ از ٹوٹلی رانگ. اچھا, اسی سے پھر ریلیٹڈ سوال مجھے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ بہت ساری میتھس ہیں جو وہم سے بھی ریلیٹڈ ہیں, آل دیٹ, اس کے رسک فیکٹرز کیا کیا ہیں پھر؟ ہاں دیکھیے, ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گی کہ ایج. سب سے پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ جو بریسٹ کینسر ہے یہ بڑی عمر کی بیماری ہے, 40 سال 50 سال کے بعد جو ہے وہ یہ ہوگی یا ہونی چاہیے یا ہو سکتی ہے. لیکن جدید تحقیقات اور آپ جس طرح سے ڈے ٹو ڈے پیشنٹس دیکھتے ہیں یہ بریسٹ سرجن, آپ ایج ڈسکرمنیشن کوئی نہیں رہی ہے اس میں. ایک ینگ لڑکی بھی آپ کے پاس بریسٹ کینسر کے ساتھ آ جاتی ہے, اور آپ پاکستان میں دیکھیں, ایشیا میں اسپیشلی پاکستان میں, تو ینگ ایج میں جو ہے وہ بریسٹ کینسر کا انسیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ایج بڑھتی ہوئی, ایج رسک فیکٹر ہے بے شک, لیکن اب ڈسکرمنیشن اس میں سچ نہیں رہی ہے. اور یہ ایک متھ بھی ہے جس کو اب غلط ثابت ہو گئی ہے کہ یہ بڑی عمر کے علاوہ چھوٹی عمر میں بھی ہو جاتی ہے. دوسرے رسک فیکٹر میں یہ آ جاتا ہے کہ فیملی, اسٹرانگ فیملی ہسٹری جو ہوتی ہے. فیملی میں جیسے بلڈ ریلیشن میں ماں کو ہے, بہن کو ہے, پھوپھی کو ہے, تو اس طرح کے جو ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کو بڑا خواتین کو اویئر رہنا چاہیے اپنی آپ کو کہ ان کو بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل, انہیرٹ ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خواتین جن کے مینسٹرل سائیکلز جو ہیں وہ جلدی شروع ہو جاتے ہیں یا جلدی ختم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ارلی مینارکی جس کو کہتے ہیں, اور
ارلی مینوپاز ہو جاتا ہے. وہ خواتین جو ان میرڈ ہوتی ہیں یا وہ جن کے بچے نہیں ہوتے, ان کے اندر جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. وہ جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بریسٹ فیڈنگ نہیں کراتی یا کم کرواتی ہیں, جلدی ختم کر دیتی ہیں, ان کے اندر چانسز ہوتے ہیں. پھر اوبیسٹی بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں, وہ میں جو ہے جن کا وزن جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے ان میں ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ وہ خواتین ہوتی ہیں جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپیز جو ہیں وہ لیتی ہیں, کانٹرسیپٹیوز وغیرہ جو کافی عرصے کے لیے لے لیں, اس کی ایک مقدار ہے, تو اس کے ان میں بھی چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ تو کچھ رسک فیکٹرز ہیں. اور متس کی بات کی جائے تو متس بھی ہمارے طبقوں میں مڈل لوور مڈل کلاس میں یہ بھی ہے کہ بھئی یہ جیسے ابھی ڈاکٹر فاریہ نے بات کی تھی کہ کنٹیجیس ہے, ایک سے دوسرے کو لگ جائے گی, اس عورت کو الگ کر دیا جائے جس کو بریسٹ کینسر ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر دوسری مت سب سے بڑی یہ ہے کہ جب اس کو کہا جائے کہ انٹرنیشنلی رول ہے امریکن سوسائٹی آف ریڈیولوجی کا کہ 40 سال سے بڑی عمر کی عورت کو جو ہے وہ ہر سال میموگرام ضرور کرانا چاہیے, اور اسکریننگ میموگرام. تو ہمارے یہاں اس طرح کا ایک تو کوئی لا نہیں ہے, لیکن یہ میتھ میں آ جاتا ہے کہ بھئی میموگرافی کرائی, لوہا لگوا لیا تو بریسٹ کینسر جو ہے وہ پھیل جائے گا, بایوپسی کرا لی بریسٹ کینسر پھیل جائے گا, ایون موبائل فون کا زیادہ استعمال کیا آپ نے رکھا تو بریسٹ کینسر پھیل سکتا ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں, جو اس سے منسلک کر دی گئی ہیں, اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں غلط جو ہے وہ تاثر پھیلا ہوا ہے. یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی زبیدہ آپ سے کہ تشخیص جب جلدی کر دی جائے گی تو اس سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ یہ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے, کی کویشچن ہے اس ٹاپک کا, کہ بریسٹ کینسر کو بڑھنے سے روکنے کے لیے, اس سے اموات کو کم کرنے کے لیے, مورٹیلٹی ریٹ کو زیرو کرنے کے لیے ارلی ڈیٹیکشن, بالکل بر وقت تشخیص جو ہے وہ واحد اس کا حل ہے کہ آپ اس کو اس بر وقت تشخیص سے روک سکتے ہیں, پوری طرح سے کیور کر سکتے ہیں. جتنی جلدی بریسٹ کینسر اپنے انیشیل اسٹیج پہ, شروع ہونے کے اسٹیج پر ڈیٹیکٹ ہو جائے گا, اتنے ہی اچھا اس کا مؤثر علاج ہو جاتا ہے, مطلب ٹوٹلی کیوریبل ہوتا ہے. کین یو امیجن کہ کینسر جڑ سے ختم ہو جائے, بہت ہی بڑی اس طرح ہو جائے گا پیشنٹ کہ جیسے اسے کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی, کوئی کینسر ہی نہیں تھا. تو اب ارلی ڈیٹیکشن کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین جو اس سے بالکل پتہ نہیں ہے انہیں کہ سیلف ایگزامینیشن, اپنی بریسٹ کا ایگزامینیشن خود ہر مہینے اپنی سائیکلز ختم ہونے کے 1 ہفتے کے بعد انہیں ضرور کرنا چاہیے, چاہے وہ بڑی عمر کی عورت ہو, چاہے وہ ایک لڑکی ہے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چھوٹے بچوں کی ماں ہے, یا جو بھی ہے. جب سائیکلز شروع ہو گئے ہیں لڑکی کو تو اس کے بعد اسے اپنی بریسٹ کی ایگزامینیشن کرنا لازمی ہے, کیونکہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے, اپنے آپ کو اچھے سے جانتا ہے انسان اپنی باڈی کو, اور جلدی سے پکڑ سکتا ہے کہ بھئی میرے ساتھ کیا چینجز شروع ہو رہی ہیں, یا مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کچھ مسئلہ ہے. یہ ایک آسان سا طریقہ ہے جس میں کوئی نہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, نہ کوئی آپ کو جدوجہد کرنی ہے, یا پھر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور وہ آپ کو ایگزامن کرے, ٹھیک ہے, ایک میڈیکل اسسمنٹ آپ کرا لیں. دوسرا طریقہ ہے اسکریننگ کا کیف, کہ میموگرافی کرائی جائے, which is the definitive method of screening, جس کی وجہ سے ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. یا اگر جن کی میموگرافی نہیں ہو سکتی تو ایٹ لیسٹ الٹرا ساؤنڈ کرا سکتی ہیں بریسٹ کا. تو کچھ یہ طریقے ہیں جن کی وجہ سے ارلی ڈیٹیکشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے بریسٹ کینسر کی. زبیدہ, what do you think as a woman, ہماری عورت کس اس سے گزرتی ہے, اسٹیجز سے گزرتی ہے, اور جیسا آپ نے بات کی مڈل کلاس بھی ہے, لوور مڈل کلاس بھی اس کے اندر زیادہ ملوث ہوئی ہے, اور بہت زیادہ تنگ پریشانی سے گزر رہی ہیں وہ عورتیں, ان کو بازیاب کرانے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کا رول یہ اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ کر سکتی ہے؟ بریسٹ جو ہے وہ ایک عورت کی کے جسم کا ایک بڑا کیا کہیں گے ہم اس کو, ایستھیٹک پارٹ ہے جو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ اگر میرڈ ہے تو obviously اس کے پارٹنر کے لیے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. تو جب بریسٹ کینسر کی بات آتی ہے اور پہلا سوال یہ آتا ہے کہ بھئی اب تو یہ ریموو ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, جسم کا حصہ نہیں رہے گا, تو ایستھیٹیکلی اس کو اچھا نہیں لگے گا, خود اچھا نہیں لگے گا, پھر شوہر کے ساتھ مسائل ہو جائیں گے,
اور وہی والے جو ہم نے پہلے بات کی کہ آپ کی ازدواجی زندگی بہت بری طرح سے خراب ہو سکتی ہے. تو سائیکولوجیکلی جو ہے نا وہ پیشنٹ بہت ہی ڈسٹرب ہوتا ہے. ویسے اوور آل کسی بھی بیماری میں ہو جاتا ہے, کوئی بھی کینسر ہو, لیکن اس کا ایک یہ بڑا والا اسپیکٹ جو ہے وہ بہت ہی عورت پہ برا امپیکٹ ڈالتا ہے. پیشنٹ تھرو آؤٹ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز کے ساتھ رہے, اس کے ساتھ رہے, اس کو یہ پتہ رہے, اس کو ذہنی طور پہ ہم بتاتے رہیں, آگاہی دیتے رہیں کہ وقتاً فوقتاً شروع سے اویئرنیس دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ صرف اس کو اس کی بیماری کے بارے میں نہیں بتانا, اس بیماری سے لڑنا کس طرح ہے, اس بیماری میں رہتے ہوئے اپنی خاندان سے, اپنی فیملی سے, اس سے ایسوسیٹڈ بچے ہیں, ہر ایک کے ساتھ اسے کس طرح سے گزارنا ہے. تو فیملی کی پیشنٹ کے ساتھ نا فیملی کو بھی بلانا, فیملی کی کاؤنسلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ ایک ڈاکٹر کا ہمارے پروفیشن میں ہمیں سکھایا بھی جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ بھائی مریض آیا, آپ نے دوائی دے دی, آپ نے سرجری کر دی, تو بڑا آسان کام ہے. جب آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا تو آپ اس کے آدھے مرض کو تو ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اور جب اس مرض کے ساتھ جب مسائل سے گزر رہی ہے تو گاہے بگاہے آپ اس کے ساتھ رہیں, سائیکولوجیکلی, مینٹلی, اس کو ایموشنلی جو ہے وہ آپ اسٹرانگ کرتے رہیں کہ نہیں اب تم نے اس کے بعد یہ والے مسائل ہوں گے, ان سے کس طرح لڑنا ہے. اور اس کو یہ بات اس کو باور کر دینی ہے کہ الٹیمیٹلی ول بی آؤٹ آف اٹ اور سب ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ جو ہیپی اینڈنگ ہے اس بیماری سے, اس سے ہم یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک متس نہیں ہے, دس از اے فیکٹ کہ مریض جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور وہ اپنی زندگی بالکل نارمل گزار سکے گا. Thank you so much, Dr. Faria and Dr. Zubaida, for your time, your inputs, your awareness. میں نے بھی بہت سیکھا اور بہت جانا اس بیماری کے بارے میں. اس طرح کی بہت ساری ڈسکشنز اور اویئرنیس کیمپینز اور پروگرامز ہم آپ کے لیے وقتاً فوقتاً لاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ ٹیونڈ ان رہیے گا. اور اگر کوئی آپ کی طرف سے سوالات ہیں, کوئی آپ کی طرف سے ایسی کوئی آپ کی مسکنسیپشنز ہیں جو آپ دور کرنا چاہتے ہیں, کائنڈلی رائٹ ٹو اس اینڈ کنیکٹ ود اس آن آور ویب پیج. We'll be waiting for your feedback. Thank you so much.